بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، خبریں تو بہت سی ہیں. ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی، بلکہ پرہجوم جلسے سے خطاب کیا، جس میں پورے پاکستان سے صحافیوں کو بلایا گیا تھا. میں تو وہاں نہیں گیا، لیکن بہرحال جو لوگ گئے تھے انہیں جو رپورٹ کی اس کی باتیں کروں گا، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا. جو موٹی موٹی باتیں تھیں اس سے باقی جو ہے وہ خبریں کہاں تک پہنچی. خبریں یہاں تک ہے کہ عمران خان گل مکی نہیں آلی، جبکہ ایک طرف سے دعویٰ کہ گل مک گئی. اب یہ بحث کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. گینگ آف 5 کی دھمکی، بڑی سخت دھمکی، یہ بھی اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا. 27ویں ترمیم، بلاول بھٹو کی تصدیق، اور بھارت سرپرائز دے سخت جواب ملے گا. اور گنڈا پور کے حقیقی دشمن کون، اور یہی نہیں بلکہ کور کمانڈر سے ایک نہیں 3 ملاقاتیں. یہ ایک خبر ہے بڑی زبردست. اور فضل الرحمان ٹرولنگ میں پھنس گئے، سوشل میڈیا کی گالم گلوچ، ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات وہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو پریس کانفرنس کی، بلکہ بریفنگ دی، جرنلسٹوں کو بلا کے، سارے جرنلسٹ بلائے گئے تھے. اس میں اینکر پرسن بھی تھے، لاہوری بھی تھے، پشاوری بھی تھے، سب ہر قسم کے لوگ موجود تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جو خفیہ اطلاعات پہ جتنے 2025 میں جو آپریشن کیے گئے، اس میں 1667 دہشت گرد مارے گئے. اور خالی یہی نہیں، انہوں نے کہا ہمارے بھی 1000 تقریباً جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، جو مختلف فورسز سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ شہری بھی جو ہے 325 شہید ہوئے. اب جو یہ بات چیت جو ہے اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں سے اگر دیکھیں تو 16,000 آپریشن کیے، جبکہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ 2014 میں شروع کیا گیا تھا. تو انہیں پوری اس کی تفصیلات دی. پھر انہیں سوالات ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب 27ویں ترمیم، انہوں نے کہا ترمیم پارلیمنٹ کا کام، ریاست کا کام. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے آپ کے بنتے ہی نہیں تعلق. انہوں نے کہا نہیں، وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، بس ٹھیک ہے، ریاست اور اداروں کا مل کے چلنا چاہیے، کام ہوتا رہتا ہے یہ وہ. اب اس میں بہت سے رد عمل میں جواب آیا کہ دیکھا، تسلیم کیا، کرنا پڑے گا، اور ان کی ایسی کی تیسی، اور ان کا فلانا، کیونکہ آج کل ایسی تیسی کا بڑا لفظ چل رہا ہے. بہرحال خواجہ آصف کہتے ہیں کہ گل مک گئی، لیکن عمران خان کی گل مکی نہیں. اس لیے کوئی بھی سیاسی چینل ہو، ٹی وی چینل ہو، اخبارات ہو، کوئی بحث مباحثہ ہو، پبلک میٹنگ میں بات چیت ہو، وہاں عمران خان کے تذکرے کے بغیر سیاست مکمل نہیں ہوتی. آپ پسند کریں نہ کریں، آپ اختلاف کریں، آپ اتفاق کریں، یہ آپ کی مرضی، لیکن ابھی معاملات ہے ایسے کہ گل مکی نہیں. تو عمران خان ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی طاقت ہے، اور وہ ٹھیک ہے بار کونسل میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت کا جو تھا وہ غبارے سے ہوا نکل گئی. لیکن اتنا بھی آسان نہیں. سیاسی جو طاقتیں ہیں نا، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. اب کنگ آف 5 کی دھمکی سنیں آپ. کنگ آف 5 جو ہیں ان میں کون ہیں؟ ان میں مراد سعید صاحب ہیں، ان میں مینا خان صاحب ہیں، نوجوان منسٹر ہیں کے پی کے، اور پھر سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر صاحب ہیں، اور پھر ایک اور ہے شاہد خٹک صاحب. شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ وہ لوگ سن لیں جنہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا، اور دیوار کی طرف ہماری پیٹھ ہے اور چہرہ اور منہ سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے وہ فوری طور پہ پاؤں پڑ جائے، پاؤں پکڑ لے، معذرت کر لے. اور دوسرا یہ ہے کہ گریبان پکڑ لے کہ پھر جنگ آمد، یعنی تو پھر جنگ آمد. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے ہاتھ گریبانوں پہ جائیں گے. شاہد خٹک صاحب نے دھمکی دی ہے. اور یہ 5 وہ جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان میں سے ایک نام ہے شاہد خٹک صاحب کا.
تو کہنا ہمارے ساتھ بہت ظلم میں ہو چکے جتنے ہونے تھے، اب ہم گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے تو اپنی اصلاح کر لیں جنہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ لیکن یہ وہی گیدڑ بھبکیاں ہیں، فی الحال ان کے حق میں کوئی بات نہیں جا رہی۔ ہم آپ کو کئی دفعہ بلکہ کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم تیار ہے، 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم معاملات طے ہو رہے ہیں۔ عدالتی جو تھا کہ آئینی عدالت، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، باقی بھی معاملات NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی بتایا تھا میں نے کہ اس میں بھی کوئی جناب، پھر باقی 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بتایا تھا، ساری چیزیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی تصدیق جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کر دی کہ جناب تیار ہے، آ رہی ہے، اور صدر مملکت آ جائیں واپس، پھر اس پہ آگے بات چلے گی۔ پیپلز پارٹی اپنا موقف دے گی، مسلم لیگ نے ہم سے حمایت مانگی، ہم ان کی حمایت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا تھا، اب یہ کنفرمیشن ہوگی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں بریکنگ نیوز، حالانکہ بریکنگ نیوز ہی یہ تو بہت پرانی ہے۔ اب بریکنگ نیوز کیا ہے؟ نہیں، پہلے یہ بات کریں ISPR کے جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ بھارت کے معاملات پہ تو انہوں نے کہا سرپرائز دے بھارت بری میں یعنی زمین پہ، فضائیہ یعنی فضائی میں یعنی آسمان پہ، ہواؤں میں، اور پھر انہوں نے کہا دل کرے تو پانی میں، بحریہ میں سرپرائز دے، اس کو اس سے بڑا سخت جواب ملے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جواب ملے گا، تو ہم تیار ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو سیاسی میدان میں ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیزن پیر سیاست ہے، اور ان کے پاس سب مڑ مڑ کے جاتے ہیں، PTI بھی جاتی ہے، لیکن ان کا سوشل میڈیا ان کو معاف نہیں کر رہا۔ وہ انہوں نے جناب ان کے خلاف گالم گلوچ شروع کر دی ہے، یعنی یہ ٹرولنگ اپنوں کی بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان تو ظاہر ہے ان سے کبھی بھی خوش نہیں رہے، صرف ضرورت کے وہ جاتے ہیں ان کے پاس۔ 26ویں ترمیم میں بڑے بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے، مولانا صاحب بھی ان کو راضی کر رہے تھے، اور جو آئینی بینچ بنا تھا وہ انہی کے سفارش پہ بنا تھا، لیکن بعد میں انہیں ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو اب معاملات جو ہے بالکل چینج ہیں، اور 27ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے ہو چکی ہیں، اور یہ کسی وقت بھی ہوگی، اور یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب اگر بات کریں کہ جی وہ جو ہے معاملات جو ہے، جو اصل بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہ حماد صاحب ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں بلکہ KP کے، وہ اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب ڈرامہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کور کمانڈر عمر بخاری صاحب گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، بڑی خبریں چلی کہ جناب وہ آئے تھے اور خیر سگالی میں مبارکباد دے کے چلے گئے، اور کوئی امن امان کی بات نہیں، کوئی نہیں ہوا۔ اب وہ خبر یہ لائے ہیں، بڑی دور کی کوڑی نکال کے لائے، اور بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ حماد صاحب کی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک نہیں، یہ 3 ملاقاتیں ہوئی، اور 3 نہیں، یہ 4 5 6 ملاقاتیں ہوئیں، پہلے لوگوں کی ہوئیں، پھر انہیں رائے انبار کی، پھر عمر صاحب کے پاس یعنی عمر بخاری صاحب کے پاس، کور کمانڈر صاحب کے پاس، ویسے برا بھی نہیں ہے کیونکہ انتظامی امور، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتیں مل کے بھی چلتی ہیں، لیکن چونکہ ایک تنازع بنا ہوتا ہے، ایک ٹینشن تھی، تو اس حوالے سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور ہفتے اور جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات کو ایک پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2 ملاقاتیں اور بھی ہوئیں، اور وہ کور کمانڈر میں ہوئے، ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، یعنی وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے، اور انہیں تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک نئی بلٹ پروف BMW تھی بلیک کلر کی، اس میں گئے، انہیں تو یہاں تک کہہ دیا، اس کا مطلب ان کے ذرائع بالکل درست ہے۔ تو اگر یہ ذرائع ہیں تو پھر کیا ہے، وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کو، اور گنڈا پور صاحب کو کہا جا رہا تھا وکٹ کے دونوں جانب کھیلتا ہے، اور اسی لیے ان کی چھٹی کرائی گئی۔ ان کے حقیقی دشمن پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ علیمہ خان تھیں، علیمہ خان نے مسئلہ بنایا، انہیں سہیل آفریدی کو بھی لیا، مینا خان کو بھی لیا، اعتماد میں جناب کام پاتا، اور کان بھرے عمران خان کے، اور جناب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ گنڈا پور صاحب کی چھٹی ہو گئی کیونکہ ان کے خلاف بہت سی باتیں تھیں، ان کو کہا ڈبل، تو ان جناب ہے کی یہ وکٹ کے دونوں طرف ہے، تینوں طرف ہے، چاروں طرف ہے، کہ 3 ملاقاتیں اور رات کی تاریکی میں۔ اعتراض تو یہ ہے کہ رات کی تاریخ میں ملے، دن میں ملے، وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا، پہلے بھی ملتے رہے، اب بھی ملتے، وزیر اعلیٰ کی دعوت پہ بھی جاتے رہے، لیکن خبر یہ دلائی گئی کہ کور کمانڈر صاحب خود آئے، تو پھر وہ معاملات تو گڑبڑ ہو گئے۔ تو یہ حالات یہاں تک بگڑے ہوئے، کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو نئے سینئر جو لوگ سامنے آئے تھے، یعنی نئے نہیں پرانے لوگ نئے انداز میں جو سامنے آنے کی کوشش کر رہے، جو شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی، PTI نے تو ان کی کر دیا کہ ان کی کوئی وہ نہیں،
اور ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب تک عمران خان کے آشیرواد حاصل نہیں ہوگی جب تک ان کی کوئی بات کسی کی نہ اس میں وزن ہوگا نہ ان کی بات سنی جائے گی. لیکن فواد چودھری، عمران اسماعیل اور وہ محمود مولوی، ان لوگوں نے کوشش کی، باقی بھی لوگوں سے رابطے کیے. اور فواد چودھری کا دعویٰ تو یہ کہ تمام وزیران سے بھی رابطہ کر کے مشاورت کے ساتھ ہی آگے چل رہے ہیں. کب یہ تحریک چلے گی، کیسے چلے گی، عمران خان کی آشیرواد حاصل ہوگی نہیں ہوگی، سہیل آفریدی صاحب کہاں تک کامیاب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بنانے میں، ان کی حکومت کتنی مضبوط ہوگی، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن جناب ایک بات تو کنفرم ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا، 27ویں ترمیم بڑھتے پئی ہے. بلکہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ضرورت پڑے تو 28ویں ترمیم کی بھی آ جائے. کیوں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں چونکہ شور مچتا ہے، اس پہ تنقید ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں کہ جناب اس کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، اس کے بڑھائے جا رہے ہیں. تو پارلیمنٹ ہوتی کس لیے؟ پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ جو چیزیں جہاں پہ کہیں سکم میں اس کو دور کرنے کی ترمیم کی جائے، نئے قانون بنائے جائیں. اور اگر نہیں پسند تو نئی پارلیمنٹ جو ہے یا پارلیمنٹ میں نئے انداز میں آگے بات چلے، تحریک چلائی جائے اور اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ساری چیز جیسے اب 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہوں گی، NSA وارڈ میں کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، تو کیا یہ ماضی میں جو کیا گیا تھا تو اب محسوس ہو کیا گیا کہ وفاق کمزور ہو گیا تو اس کو مضبوط کرنا ہے. لہذا ریاستیں اور چاروں کا جو ہے وفاق کا جو ایک ہم آہنگی ہوگی وہ اسی طرح مضبوطی ہوگی. استحکام جب بھی ہوگا ریاست میں جب سارے صوبے مل کے چلیں گے اور وفاق مضبوط ہوگا تو اس کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے. تو اسی طرح 28ویں ترمیم میں حضرت ترمیم کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس انداز میں ہوگا، کیسے ہوگا، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مشاورت ہوگا. جیسے 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب بہت ناراض تھے، پھر انہوں نے PTI کو منایا، پھر سب کو کر کے متفقہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم پہ PTI نے ووٹ نہیں دیا. حالانکہ ان کی مطالبہ منظور کر لیا گیا تھا کہ آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ. اب آئینی عدالت بن رہی کیونکہ اب حالات بالکل بدل چکے ہیں. آئینی عدالت بنے گی، ججز کی ٹرانسفر، دوسری چیزیں، سارے معاملات اس میں طے ہو جائیں گے. اور اگر پھر سے کم ہوگا تو پھر جناب پھر 28ویں ترمیم پھر آ جائے گی، کیونکہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ کا اصل کام تو یہی ہے، نالیاں گلیاں سڑکیں بنانا اس کا کام نہیں ہے، اصل کام تو یہ ہے. بہرحال قانون ساز اسمبلی وہ قانون تو بنائے گی. اس وقت تک اتنا ہی. فلم لیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ نگہبان.